السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مظفر روحانی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم فلسطین اور مسجد اقصی کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ فلسطین شہر کو کس نے بسایا اور اس شہر پر ابتدائے دنیا سے لے کر آج تک کن لوگوں نے حکومت کی اور مسلمانوں نے اپنے اس مقدس شہر کو کس طرح فتح کیا اور کتنی مرتبہ فتح کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ مسجد اقصی کب بنی اور کس نے بنائی، اور آج تک مسجد اقصی کی تعمیر کتنی مرتبہ ہو چکی ہے۔ یہ ساری چیز آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر ایک مسلمان کو مسجد اقصی اور فلسطین کی بیسک ہسٹری تو پتہ ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے تو دنیا ہمیں بھلا دے گی۔ تو اے مسلمانوں، اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ جب تک ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو باقی رکھیں گے، کیونکہ ہماری تاریخ ہمارے اندر حوصلہ اور جذبہ ڈالتی ہے، کیونکہ ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں جو کبھی باطلوں کے سامنے جھکے نہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور کبھی ظالموں اور باطلوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے رہے، ایک خدا کی عبادت کرتے رہے۔ اور ہماری تاریخ نے ہمیں ایسے ایسے ہیرو دیے جنہیں یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں اپنی تاریخ ہسٹری پتہ ہوگی تبھی ہم دوسروں کے سامنے سر اٹھا کر چلیں گے۔ کوئی ہمارے سر کو جھکا نہیں سکتا، کیونکہ ہماری تاریخ سے زیادہ کسی کی تاریخ روشن نہیں ہے۔ ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری نے دنیا کو جو دیا ہے اس سے زیادہ اور کسی نے نہیں دیا۔ تو اپنی تاریخ کو یاد رکھو، تب دنیا تمہیں یاد رکھے گی۔ فلسطین ہمیشہ سے ہی نبیوں کا پسندیدہ شہر رہا ہے، اور اسی شہر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، جن کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی ایک عبادت گاہ بنائی تھی، جس کی ذمہ داری حضرت اسحاق علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور خانہ کعبہ کی ذمہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں رہ کر عبادت کرتے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں ہی خانہ کعبہ میں جایا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہوتا ہے خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو کہ مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقہ میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک طاقتور بادشاہ جالوت کو اللہ کی مدد سے گلیل سے پتھر مار کر گرا دیا، جالوت کو نیست و نابود کر دیا، تو فلسطین کے بادشاہ طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ طالوت کے مننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانوروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ 961 قبل مسیح سے 922 قبل مسیح کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے مسجد اقصی اسی جگہ تعمیر کروائی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقہ پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ کو توڑ ڈالا، یعنی مسجد اقصی کو گرا ڈالا، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل یعنی یہودی لوگ اس شہر میں پھر سے آنے لگے،
اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں بنوائی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یعنی فلسطین کو یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ یہ یاد رہے کہ یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام ہیکل سلیمانی تھا، جو کہ اس جگہ نہیں بنائی گئی تھی جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنوائی تھی، بلکہ ان لوگوں نے دوسری جگہ پر ہیکل سلیمانی بنوائی تھی۔ اور آج جس جگہ مسجد اقصی ہے وہ اسی جگہ پر بنی ہوئی ہے جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی۔ روم کے بادشاہ حیدریہ 138 یا 118 عیسوی میں یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے نکال دیا گیا، اور یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد یہ کبھی بھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی فلسطین میں داخل نہیں ہوں گے۔ 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھوٹ دی، مگر انہوں نے مسجد اقصی میں عبادت نہ کی۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے بیت المقدس کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر نے مسجد اقصی کی تعمیر پھر سے 639 عیسوی میں اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکا تھا، مگر یہ لوگ ہمیشہ بیت المقدس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو ان یہودیوں نے کروڑوں روپے کی لالچ دی کہ آپ ہمیں مسجد اقصی میں بس رہنے کی جگہ دے دیجئے، مگر سلطان عبدالحمید نے جو کہا وہ ہر ایک مسلمان کو سننا چاہیے۔ سلطان عبدالحمید نے یہودیوں سے کہا کہ تمہیں بیت المقدس یعنی فلسطین میں ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ ہم تمہیں بیت المقدس میں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے، اس مقدس شہر کی طرف تم اپنی نگاہ بھی مت اٹھانا۔ مگر دنیا کی طاقتوں کے ساتھ مل کر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر ڈالا، اور ورلڈ وار 2 کے بعد جب ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، اور بچے ہوئے یہودیوں کو چھوڑ کر یہ بولا کہ اے لوگو، میں ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ پھر کسی شہر نے ان یہودیوں کو اپنے شہر میں رہنے کی جگہ نہیں دی، پھر کسی ملک نے انہیں اپنے ملک میں رہنے کی جگہ نہیں دی، مگر فلسطینی مسلمانوں نے ان پر رحم کھایا اور ان پر رحم کرتے ہوئے 1943 میں اپنے شہر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اور آج جس فلسطینی مسلمانوں نے ان پر رحم کھایا تھا، انہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، انہیں کھانا دیا تھا، آج یہ ظالم لوگ انہی فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور 1947 میں دنیا بھر کی طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک نئے دیش یعنی اسرائیل دیش بنانے کا یہ یہودی لوگ اعلان کر دیتے ہیں، اور آج تک یہ لوگ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ مگر وہ دن دور نہیں جب ان کے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ایک بار پھر سے فلسطین اور مسجد اقصی ہمارا ہوگا۔